اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے حافظ و قاری اعجاز الوارث وارثی ممتازی رحمانی، ناظم و نگراں شعبہ نشر و اشاعت و نائب محتمم مدارس رحمانیہ رحمانی ٹرسٹ پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، خطہ ملیر کراچی کی مشہور دینی، علمی اور روحانی شخصیت اور حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ سالار الحفاظ، شیخ القراء، استاذ الاساتذہ، اوتاد الزماں، قطب الارشاد گل رحمانی، محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے 34ویں سالانہ عرس مبارک کا موقع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رحمانی ٹرسٹ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے آن لائن نشریات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہم مختلف اعتبارات سے یہ آن لائن نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سال صدر رحمانی ٹرسٹ و محتمم اعلیٰ مدارس رحمانیہ مخدوم و مکرم حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ اس سال ان آن لائن نشریات میں علماء کرام کے صاحب عرس محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی نور اللہ مرقدہ العزیز کے حوالے سے تاثرات پیش کیے جائیں اور ان علماء کرام کو ان نشریات کا حصہ بنایا جائے اور ان کو ان نشریات میں مدعو کیا جائے کہ جنہوں نے ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کی زیارت کی یا ان کی صحبت کا فیض حاصل کیا یا کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی تعلق رہا، تو الحمدللہ صاحب عرس علیہ رحمہ کے حوالے سے علماء کرام کے تاثرات پر مبنی یہ پروگرام حلقہ رحمانی آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میرے درمیان، میرے ساتھ اور ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خطہ ملیر کراچی کی جانی پہچانی معروف دینی، علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد الوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں اور آپ کے تعارف کو اگر میں یہاں بیان کروں تو خاصا وقت درکار ہوگا۔ مختصر طور پر آپ سامعین کی خدمت میں ان کے تعارف کے طور پر یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے اولین بات تو یہ ہے کہ حضرت کا جو نام ہے وہ علمی اعتبار سے خاصا معروف ہے۔ شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، مدرس ہیں، تعلیم و تدریس سے سالہ سال سے وابستہ ہیں۔ مرکزی جامع مسجد قادریہ ملیر کے کم و بیش 36 سال سے
خطیب ہیں، خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور دینی اور روحانی حوالوں سے بھی آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی خلیفہ مجاز، اور پھر شہزادہ غوث الورا حضرت شیخ عبدالعزیز گیلانی کے بھی آپ خلیفہ مجاز ہیں۔ تو روحانی اعتبار سے یہ آپ کو خصوصی طور پر اولیاء کاملین سے نسبتیں اور فیضان حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اہل سنت، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ زبیدہ رفیق میموریل مدرسہ تعلیم القرآن کے ناظم و محتمم اعلیٰ ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں جہاں ناظرۃ القرآن، حفظ القرآن اور درس نظامی کے شعبہ جات میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ آپ کے تعارف کے کئی حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج کی اس نشست میں آپ کی موجودگی کا جو بنیادی حوالہ ہے، جو بنیادی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت کو صاحب عرس ہمارے محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ سے بھی شرف فیض حاصل رہا، شرف صحبت حاصل رہا، اور دینی، علمی اور روحانی اعتبار سے آپ نے صاحب عرس علیہ رحمہ سے کسب فیض کیا، اور زمانہ طالب علمی کی اور نو عمری کے عہد کی کئی حسین یادیں آپ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ صاحب عرس علیہ رحمہ کے حوالے سے آج کی اس خصوصی نشست میں آپ ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے حوالے سے اپنے خاص دینی، علمی اور قلبی اور روحانی تعلق کو بیان فرمائیں، اور ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے صاحب عرس علیہ رحمہ کے سامنے وہ دینی اور علمی خدمات اور قرآنی خدمات رکھیں کہ جو ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ نے یہاں خطہ ملیر میں اور شہر کراچی میں رہتے ہوئے سر انجام دی۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد الوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر ورحمۃ صاحب اللہ آپ؟ وبرکاتہ۔ خیر الحمد عافیت سے؟ للہ رب العالمین۔ جی آپ کا تعارف تو میں نے کرا دیا، بہت اب تفصیلی آپ کروا دیا۔ جی اب آپ حضور سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے حوالے سے اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحمانی ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس فیس بک پیج اور چینل میں مجھے اس موقع کے میسر فرمانے پر کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارکہ کے موقع پر جہاں دنیا بھر کے ان کے اہل عقیدت، علماء، مشائخ، حفاظ، قراء اور دیگر شعبۂ علم سے تعلق رکھنے والی شخصیات اپنے اپنے خیالات کا مختلف اسٹیجز پر اظہار کر رہے ہیں، وہیں اس فقیر کو بھی آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں بھی یہاں حاضر ہو کر اپنی عقیدتیں اور محبتیں جو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ یقیناً ہمارے دل میں سنہری یادوں کے طور پر محفوظ اور موجود ہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہیں گی، اس کا اظہار کر سکوں۔ میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے اتبع سبیل من اناب الی، ان کے پیچھے چل
ان کی اتباع کر، ان کی پیروی کر جو تجھے میری طرف بلاتے ہیں۔ یہ بات تقریباً 1989 یا 78 کی ہوگی۔ اس وقت میری عمر 10 سال بھی شاید مکمل نہیں تھی، جب قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا ملیر میں باوجود ایک مسجد کے امام و خطیب ہونے کے ایک ایسا روحانی چرچا تھا کہ اگرچہ ملیر الحمدللہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، بڑے علماء، بڑے مشائخ، بڑی علمی اور روحانی شخصیات الحمدللہ ملیر نے لوگوں کو متعارف کروائی، لیکن ایک مسجد کے امام ہونے کے باوجود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تشریف فرما ہو کر مدینہ مسجد میں خدمت دین کو اپنے اکابرین کے مشن کے طور پر جس طرح جاری فرمایا، اس میں آپ کا انداز اتنا منفرد، مشفقانہ اور اس قدر زیادہ اخلاص پر مبنی تھا کہ بہت تھوڑے عرصے میں ملیر کی مختلف مساجد کے نمازی حضرات، اہل محبت حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کوئی مال و دولت کا اور سفارش و معاملات کا کوئی عنوان نہیں تھا، بلکہ وجہ صرف ایک تھی، وہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ حلقہ ذکر تھا جس میں ایک بار آنے والے کو ایسا روحانی سکون اور ایسا قلبی اور ذہنی اطمینان نصیب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف خود دوبارہ آتا تھا بلکہ وہ اپنے احباب کو بھی دعوت دیتا تھا کہ بھئی وہاں چلو تو وہاں پر آپ کو بڑا ذہنی سکون ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان کے بزرگوں کی نظر تھی، ان کے مشائخ کا فیض تھا، کیونکہ ہم اہل طریقت اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی مرید میں جو کمال ہوتا ہے اور کسی بھی عقیدت مند میں جو کمال ہوتا ہے وہ ان بزرگوں کا ہی ہوتا ہے جن سے وہ عقیدت رکھتا ہے اور جن کی مریدی کا اسے اعزاز اور جن کی نسبتوں کا اسے فیضان حاصل ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یقیناً اپنے بزرگوں سے ایسا عظیم فیض اور ان کی نگاہ اور توجہ ایسی نصیب ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ دارالامجدیہ میں ایک سال کسی وجہ سے عرس اعلیٰ حضرت میں نہ پہنچ پانے پر مجھے بطور نصیحت یہ بات ارشاد فرمایا بیٹا جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو صاحب عرس کی توجہ، ان کی نگاہ اپنے عقیدت مندوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو لوگ وہاں آتے ہیں نا وہ صرف تقریب میں شرکت نہیں کرتے بلکہ ان میں سے جو حقیقتاً عقیدت لے کر آتے ہیں اور اپنا دامن مراد پھیلا کر آتے ہیں تو وہ فیض کے خزانے لے کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ضرور اس میں حاضر ہونا چاہیے اور صاحب عرس کا فیض اسے نصیب ہوتا ہے۔ ان کی نظر، ان کی نگاہ، ان کی توجہ اگر پڑ جائے تو کام بن جایا کرتے ہیں اور دلوں کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور میں اکثر تقاریر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پڑ جاتی ہے اور ایک وہ جو لگ جاتی ہے۔ لگنے والی نظر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہرے کو بھی سکھا دیتی ہے، نظر لگ گئی بھئی ارے کل تک تو ہرا تھا آج سوکھ گیا۔ بہرحال حقیقت ہے، مشاہدے اور مطالعے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ بات۔ اور فرمایا کہ وہ جو پڑھنے والی نظر ہوتی ہے نا اس کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے کہ وہ سوکھے پہ پڑ جائے تو اس کو ہرا کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بزرگوں کی محفل میں جاتے ہیں اور پھر ان کی نظر پڑ جائے تو بس جس پہ پڑ جائے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس ساری تمہید کو میں یہاں جوڑنا چاہوں گا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان کے بزرگوں کی نظر پڑی ہوئی تھی، ماشاءاللہ، اور ایسی پڑی ہوئی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نظر پڑھنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات مجھے ایک یاد آئی۔
انبر علی شاہ وارثی صاحب سلسلہ وارثیہ کے بڑے معروف جی بزرگ جی ہیں، معروف قاری صاحب بزرگ، کے بھی ہم عصر بزرگوں میں ہیں۔ بے شک میرا مشاہدہ ہے ان سے ملاقات کے وقت وہ قاری صاحب کی دستبوسی کرتے تھے اور قاری قاری صاحب ان کی صاحب، دستبوسی فرما۔ سبحان نگاہ پڑھنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات مجھے یاد ہے، ان کا بھی یہ 12 ذیقات کو عرس ہوتا ہے، عرس ان کی ہوتا یوم وصال ہے، ذیقات کی 12 تاریخ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بہت سارے اہل طریقت، اہل نسبت، اہل محبت یہ فرماتے ہیں، فخریہ بیان کرتے ہیں اپنے احباب کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فخریہ بیان۔ بالکل وہ فرمانے لگے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فلاں کو دیکھا، فلاں بزرگ کو دیکھا، فلاں کو دیکھا۔ فرمانے لگے یہ تو بتاؤ تم نے تو بہت سو کو دیکھا، فلاں کو تمہیں بھی کسی نے دیکھا، سبحان اللہ، تم پر بھی کسی نے نگاہ ڈالی، یہ آپ کی نگاہ کے ڈالنے بے کے شک، حوالے سے مجھے بالکل بات یاد آ گئی۔ بالکل جی بالکل آگے بالکل۔ ارشاد فرمائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے بزرگوں کی نگاہ کا ایسا فیض تھا، جی کیونکہ مجھے الحمدللہ یہ بھی سعادت حاصل ہے، اور ظاہر ہے بہرحال اس پر ناز ہے، فخر ہے ہمیں کہ ہم نے پیر فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محافل میں بھی شرکت کی، ان کی بھی زیارت کا ہمیں اعزاز حاصل ہوا، اور یعنی اس سے بھی زیادہ یعنی اس بات میں مزید برکت اور سعادت شامل ہے، اس کو مزید خوبصورت بنانے میں، کہ ان محافل میں شرکت بھی ہماری علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جی دارالمجدیہ جی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جی، وہ بھی کیونکہ ملیر کی ایک جی جانی ملیر کی پہچانی ایک عظیم شخصیت ہے۔ شخصیت ہے۔ اچھا، حضرت پیر فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر بڑی عظیم روحانی شخصیت تھے، اور ان کی یہ خاص بات میں نے دیکھی، اور وہ چیز میں نے پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی پائی کہ وہ فیض جو ہے نا وہ بالکل اسی انداز میں آپ نے جاری فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اپنی محفل میں وہ علماء کرام کو مدعو کرتے تھے، جی اور علماء کرام کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا کرتے تھے، اور یہی چیز میں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ جی اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں دیکھی، اور اس چیز کو بالکل اسی انداز میں میں نے دیکھا۔ کیوں کہ اس انداز سے، اس حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ بارہا ایسا ہوا کہ قاری صاحب کی محفل میں حاضر ہوئے ہم، اور بہت سارے علماء تشریف فرما ہوئے، تو بے شک کسی کو تقریر کا موقع ملا یا نہ ملا، جی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقتیں ان پر خاص ہوتی تھیں، صحیح۔ ان کے لیے اعزاز، جی ان کے جی لیے اکرام، حتیٰ کہ ان کے لیے نذرانے کا جی 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 اہتمام، اور ان کے لیے یعنی لنگر شریف کا خصوصی نشست کے ساتھ اہتمام، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود موجود رہنا جی جی اور کھڑا ہونا، اور ظاہر ہے کہ یہ خود ان کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ علماء تو یقیناً اعزاز کے لائق تھے، لیکن جب کسی بزرگ کی طرف سے یہ عمل ہوتا ہے تو یہ در حقیقت ان بزرگ کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، بے شک۔ کیونکہ علماء کا اکرام، جس طرح وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، جی علماء کا اکرام اور اعزاز کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علم کی قدر اور علم بالکل کا نور موجود ہوتا ہے۔ تو جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو علم کا جو فیض اور علم کا جو نور ان کی شخصیت میں موجود تھا، اس کے لیے تو قرآن کا حوالہ ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اور اس قرآن میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہ بات عام لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، جی بلکہ حضور جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے جی ہیں۔ بالکل کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین، یعنی پتہ چلا کہ جماعت صحابہ وہ عظیم جماعت کہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا اعزاز عطا بالکل فرمایا ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے امت کے لیے ہادی ہونے کا، جی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر کوئی پیروی کر لے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ ایسی عظیم شخصیات کو مخاطب کر کے پھر سرکار اس میں سے بھی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں، اس میں سے بھی چن رہے ہیں اور انتخاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الحمدللہ اپنی زندگی میں اگر اس شعبے کو اختیار کرتے ہیں تو درس و تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں، جی لیکن قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو چیز خاص تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کے ساتھ جو آپ کی وابستگی تھی وہ جز وقتی طور پر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ جتنی دیر پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اتنی دیر ہی درس و صحیح تدریس سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ جتنی دیر کلاس ہوتی تھی تو یوں کہہ لیجئے کہ کلاس کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ تو بے شک ہوتا تھا، جی لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کی زبان پر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہوتی تھی، بے شک اور یا پھر جس کا یہ کلام ہے اس کے ذکر کے تذکرے اور اہتمام
میں آپ مصروف رہتے تھے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ تدریس قرآن تو آپ کی شخصیت میں تھی ہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے شب و روز قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور صاحب قرآن اور قرآن نازل کرنے والے رب کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی تھی کہ اس کی برکتیں الحمدللہ اہل ملیر نے خوب پائیں. بے شک. یوں تو پوری دنیا میں الحمدللہ میں اب مشاہدہ کرتا ہوں. یعنی اس وقت تو ظاہر ہے ہمیں اتنا شعور نہیں تھا. اس وقت تو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے آتے تھے کہ بھئی ذکر کی بڑی بہترین محفل ہوتی ہے اور دعا بڑی حسین ہوتی ہے قاری صاحب کی. ہم اسی حیثیت میں آتے تھے ہے نا، سننے کے لیے، ایک عقیدت کے. لیکن اب جب الحمدللہ ہم خود اس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، علم دین حاصل کیا، 2-4 کتابیں پڑھ لی، علماء کے جوتیاں اٹھائیں، اور اللہ نے کسی قابل کیا، تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا فیض تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا. سرکار کی بارگاہ سے سرکار کی رحمت اللہ عالمینی کا دریا ان کی طرف کس طرح بہا اور اس سے ان کو کس طرح فیضیاب کیا گیا، اور بارگاہ غوثیت سے اور بزرگان دین کے فیض سے وہ کس طرح فیضیاب اور سرفراز ہوئے کہ اللہ نے ان کی ذات کو ہی لوگوں کے لیے منبع اور فیض کا ایک مرکز بنا دیا. تو الحمدللہ ملیر میں قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں دوبارہ آتا ہوں کہ وہ وقت کہ ہمارے بچپنے کا وقت تھا، ایک مرکز تھا. یعنی روحانیت کے اعتبار سے لوگ دعا میں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے، ذکر کی حقیقی تسکین اور لذت کو پانے کے لیے دور و دراز سے آیا کرتے تھے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں شریک ہوا کرتے تھے. ہمارا بھی وہ زمانہ اگرچہ بچپن کا تھا، لیکن آج تک اس کی لذتیں الحمدللہ موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک عقیدت پیدا ہوئی، اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا شوق، بار بار ان سے ملاقات، ان کی زیارت، اور ان کے دامن سے باقاعدہ جڑنے اور وابستہ ہونے کا ایک جذبہ دل میں پیدا رہا. ہمارے یہاں ملیر میں قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف مقامات پر مدارس کا اہتمام شروع کیا. یعنی یہاں پر جو آپ کا سلسلہ تھا وہ تھا ہی، لیکن پھر محافل کا یعنی ایک ایسے مربوط انداز میں سلسلے کو آپ نے بڑھایا جو کہ حیرت انگیز طور پر ایک بہترین، آپ کے ایک بہترین منتظم ہونے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی سعود آباد میں میری رہائش تھی، ڈی1 میں مرحوم کمال بھائی رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ ان کے قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے مکان کو مختص کیا حضرت قاری صاحب کی خدمت میں کہ حضرت یہاں مدرسے کی ابتدا ہوئی. الحمدللہ وہاں مدرسے کی ابتدا ہوئی. تو بالکل ابتدائی طور پر حفظ قرآن کا ہمیں شوق ہوا. ظاہر ہے وہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت تھی، اور وہاں پر پھر ہم نے داخلہ لیا. اور پھر وہاں پر جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ طلبہ پڑھنے کے لیے جو آتے تھے حفظ و ناظرہ کے، وہ تو آتے تھے، لیکن ان کی تربیت کا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص انتظام اور اہتمام کیا ہوا تھا. اور وہاں پر بالکل خاص اہتمام کے ساتھ اتوار کی محفل، مختلف مدارس کو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف دن مقرر کر کے دیے ہوئے تھے، تو اتوار کی محفل ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی. اور وہاں پر الحمدللہ طلباء کی تربیت ذکر و فکر کے حوالے سے بھی، نصیحت کے حوالے سے بھی، واعظ کے حوالے سے بھی، اور ان کی یعنی اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی، یہ ایک ایسا کام تھا جو میں سمجھتا ہوں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیر طریقت ہونے کے حوالے کے سے ہٹ کر ایک منتظم، ایک رہنما اور ایک رہبر کی حیثیت فراہم کرتا ہے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں رہ کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی دینی راستے پر آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ وابستگی لوگوں کی دین کے ساتھ جڑنے کا سبب بنی. اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں جو جد و جہد، جو محنت، اور جس طرح اپنے شب و روز کو وابستہ فرمایا، وہ ان کی ذات ہی کا حصہ ہے. اور وہ ان کے لیے اہل ملیر ہی کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جب میں الحمدللہ کراچی سے باہر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جماعتی ذمہ داری کے حوالے سے اور دینی کام کے حوالے سے یا تحقیق و تصنیف کے حوالے سے جاتا ہوں، اور مجھے وہاں مختلف مقامات پر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی کہ جس کو ہم کہیں کہ پوتے اور پر پوتے شاگرد ملتے ہیں، تو ایک دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایک اظہار تشکر اللہ کی بارگاہ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بچپن کے دور میں ایسی کامل شخصیت کی قربت اور صحبت نصیب فرمائی۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، اور یہ بات یقیناً قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منفرد کرتی ہے دیگر روحانی شخصیات میں، کہ جس طرح حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا یہ پہلو تھا کہ آپ علماء کو اپنی محافل میں بلایا کرتے تھے اور علماء کا ایک اعزاز کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ملیر میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے اکابرین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، لہٰذا مفتی عبداللہ نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خاص تعلق قاری صاحب کا، علامہ مفتی غلام قادر کشمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک خاص تعلق قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ مفتی غلام یاسین امجدی صاحب کے ساتھ ایک خاص، یعنی یہ ایک انفرادیت تھی، کیونکہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ، کیونکہ یہ ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، اور میں نہیں بلکہ میری طرح ہر طالب علم اس چیز کو محسوس کرتا ہے، کہ عام معاشرے میں جو ہم ایک روش اور ایک چلن دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر پیران عظام علماء سے دور رہتے ہیں، اور اکثر علماء کرام پیروں سے فاصلہ رکھتے ہیں، یعنی ایک عام چلن ہے یہ۔ لیکن اس سے بالکل ہٹ کر حضرت پیر فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بھی میں نے یہ انفرادیت پائی، اور ظاہر ہے انہی کا فیض تھا، حضرت کیونکہ ان کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہاں تو حضرت علامہ شفیع اکاڑوی جی صاحب جی، کا، بڑے اور بڑے ان کے اکابر بعد علماء کا، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی بالکل صاحب کا بالکل خطاب اکابر ہوتا علماء رہا، کا، ابھی بھی بالکل بالکل ایسا ہی ایسا ہے۔ ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کی، بالخصوص اپنے شیخ کی حقیقی جانشینی حق کو ادا فرمایا، ماشاء اللہ۔ اور اس فیض کو، ان برکات کو، جس طرح ایک بزرگ کا، ایک پیر طریقت کا، ایک رہبر راہ طریقت کا حق ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس فیض کو جاری و ساری فرمایا۔ تو قاری صاحب کی شخصیات کی یہ انفرادیتیں یقیناً آپ کا نام ہی ممتاز نہیں تھا، بلکہ آپ کو ممتاز کرتی ہیں، ایسا ہی علماء میں، ماشاء اللہ۔ مشائق میں، حفاظ میں، قراء میں، بالخصوص قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اللہ نے جو تاثیر دی تھی، سبحان اللہ، جب قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ رحمان شریف پڑھا کرتے تھے تراویح میں یا ویسے، تو ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے خاص تھے۔ منفرد انداز اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض اور یہ تاثیر جو لوگوں کے دلوں پر قائم ہوتی تھی، یہ غمازی کرتی ہے اس بات کی کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف الفاظ قرآن کا نہیں، صرف علم قرآن کا نہیں، صرف مضامین قرآن کا نہیں، بلکہ صاحب قرآن کا فیض تھا، ماشاء اللہ، سبحان بالکل اللہ، بے یقینی شک طور پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ ایک تاثیر، میں عرض کر رہا ہوں نا حضرت، ایک تاثیر، یعنی ظاہر ہے کہ جب میں دارالعلوم جدیہ میں داخل ہوا، 80 اور 81 کی یہ بات ہے، جی جب میں دارالعلوم جدیہ میں داخل ہوا تو عام طور پر جو دارالعلوم کے طلبہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا، ان کے مزاج میں شرارت بھی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں تو چلبلا پن بھی ہوتا ہے نا، عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اور طالب علم میں خاص طور پہ کچھ یہ چیزیں میں نے دیکھا، اور دینی طالب علم میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہم آتے تھے اور بیٹھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی روحانی شخصیت کے پاس آئے ہیں، اور ایک فیض ان کا الحمدللہ قرآن کے حوالے سے، قرأت قرآن کے حوالے سے، واعظ و نصیحت کے حوالے سے، آخرت کی یاد کے حوالے سے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے، بزرگوں سے وابستگی اور ان کے فیض کے پانے کی ترغیب دلانے کے حوالے سے بہت نمایاں تھا۔ بے شک ان کے الفاظ، ان کا انداز، ان کی صحبت۔ اور ایک بات مجھے اپنے زمانے طالب علم کا، جو میں نے کہا کہ طالب علم چلبلے ہوتے ہیں، وہ بات قاری صاحب کی یاد ہے، اور وہ اب میں کبھی کبھی اپنی محافل میں حضرت قاری صاحب کا نام لے کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ بے انصافی ہوگی کہ حضرت نے ایک چیز ہے تو وہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب محفل کا اختتام ہوتا تھا اور لنگر شروع ہوتا تھا تو قاری صاحب کھڑے ہوتے تھے، فرماتے تھے الحمدللہ وافر مقدار میں لنگر موجود ہے، پیٹ بھر کے لنگر کھاؤ اس نیت سے کہ خوب اللہ کا ذکر کروں گا۔ اور یہ کلمات ان کے کچھ اس انداز سے ادا ہوتے تھے کہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ واقعی اس ذکر کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ لذتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس ذکر کی حقیقی لذت سے اپنے دل کو ہم کنار کر لیں تو اخروی نعمتیں جو ہمیں ملیں گی ان کی لذتوں اور برکتوں کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ تو یہ جو تصور اور یہ جو تأثر آنے والوں کے ذہنوں میں قائم ہوتا تھا، یہ ان کی نگاہ کا فیض تھا، اور یہ یقیناً وہی فیض تھا جو ان کے بزرگوں سے ان کو حاصل تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی مسجد سے، مدرسے سے تعلق ہے، کم و بیش 36 سال
کم نہیں ہوتے، اور ہمارے شیخ کا بھی مسجد اور مدرسہ ہی سے ساری زندگی تعلق رہا۔ الحمد تو 1959 میں حضرت جو ہے مدینہ مسجد میں تشریف لائے تقریباً، اور پھر اس کے بعد 1990 میں حضرت کا وصال ہوا ہے، کم و بیش 3 اشروں سے زائد 31 سال کا یہ عرصہ ہے۔ الممتاز مکتب رحمانی ایک مدرسہ تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ ایسا زمانہ تھا جب اتنے مدارس نہیں تھے، نہیں، مدارس دینیہ و قرآنیہ، بالکل اور لیکن قاری صاحب نے یہ جو مدرسے میں پھر حفظ قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا، ماہ رمضان المبارک میں حفاظ کرام کے لیے مساجد کی انتظامیہ پریشان ہوتی تھی کہ بھئی حافظ چاہیے تراویح کے لیے، مصلی سنانے کے، تو قاری صاحب کے بعد تشریف لاتے تھے۔ تو بالکل اس حوالے سے کچھ قرآن کی خدمت، تراویح، مصلی شبینہ، یہ جو خدمت رہی ہے حضرت کی، اور آپ نے خود اس کا مشاہدہ فرمایا، ابھی بھی آپ کی مسجد قادریہ میں جو قاری صاحب، جو حافظ پڑھا صاحب رہے مصلی سناتے ہیں، وہ بھی حضرت کے ہی ہیں مدرسے سے شاگرد، فارغ التحصیل ہیں، تو بالکل۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ میں اس طرف آیا چاہتا تھا کیونکہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس کا آپ سے بھی بڑا گہرا جی جی تعلق ہے، اور حافظ صاحب جو ہمارے یہاں تراویح پڑھا رہے ہیں ان سے بھی گہرا تعلق ہے، بڑی یادگار بات ہے یہ، جی جی اور میں جب اس کو بیان کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بڑا ایک روحانی احساس پیدا ہوتا ہے دل میں۔ جی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس زمانے میں، اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی اور دوسرے برکاتی فاؤنڈیشن، مدارس قادریہ اور دیگر بھی بہت سارے جی جی لوگ الحمدللہ بشمول رحمانی ٹرسٹ، جی جی بہت کثیر تعداد، لیکن جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم دور دیکھتے جی ہیں، جی 60s 70s اور 80s کا جو دورانیہ تھا، اس میں اتنا سلسلہ نہیں تھا۔ مساجد میں جو عمومی مدارس ہوتے تھے اس میں ظہر کے بعد کوئی مؤذن، کوئی خادم 8-10 جی بچے لے کر بیٹھا ہوتا تھا، ایسا ہی اور اس میں معیار نہیں ہوتا تھا کوئی جی تدریس کا، بس یہ ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا قرآن ہے، کی تعلیم ہوتی تھی خانہ بس۔ پوری کے جی جی طور پر ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کے پڑھے ہوئے جن طلبہ کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جی کیا جی معیار تھا اس کا۔ لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مختلف علاقوں میں، جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے جی یہاں جی سعود آباد ماشاء میں بھی اللہ D1 میں مدرسے کا اہتمام ہوا، جہاں مختلف علاقوں میں آپ نے یہ کام کیا، وہیں خود یہاں ایک ظاہر مرکز کے طور پر آپ نے مدینہ مسجد کے مدرسے کو آپ نے اپنی محنت سے، یہ خاص آپ کی توجہ، اور جب بندے کا اخلاص ہوتا ہے حضرت، اور جب بندے پر اس کے بزرگوں کا، اس کے اساتذہ کا، اس کے مشائخ کا فیض جاری ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اچھے لوگ اس کے قریب کر بے دیتا شک ہے، بے پھر شک مخلصین کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسے کے اس معاملے کو جس انداز میں بڑھایا، جی وہ اس زمانے میں واقعی ایسا ہی تھا جی کہ حفاظ کرام یا تو پنجاب وغیرہ سے آیا جی جی کرتے تھے، ان کا جو حال ہوتا تھا مناسب نہیں میں اس پر زیادہ جی گفتگو جی کروں، لیکن بہرحال جی بہت صورتحال غیر اطمینان تشویشناک بخش ہوتی تھی اور بالکل غائب تشویشناک ہوتی تھی۔ ہماری مسجد کی بھی یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ غالباً 88 89 یا 90 جی جی کی کوئی یہ 90 میں بات ہے، وصال ہوا ایسی حضرت کا۔ بات ہے جی نا۔ تو ہماری مسجد کے لوگ بھی بڑے پریشان تھے، کیونکہ جو صاحب پنجاب سے تشریف لایا کرتے تھے ان کا کوئی معاملہ ہو گیا، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی میں نہیں آ سکوں گا اس سال۔ اب بالکل غالباً 2 یا 3 دن باقی تھے، جی جی تو ہماری مسجد کی انتظامیہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت ہمیں حافظ ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا بھئی آپ لوگ اب آ رہے ہیں تو پرسوں تو تراویح ہے، جی تو تمام طلبا، تمام حفاظ جو ہیں وہ انگیج ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ صحیح ان کی بکنگ ہو گئی ہے، ان جی جی انگیج ہو گئے وہ تو۔ کہا حضرت اب دیکھیں کچھ نہ کچھ کریں، اور ہمیں تو حافظ اسد اللہ رحمانی، جی جی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت فرمائے، بہت مخلص، پرہیزگار، نیک اور متقی شخصیت کے وہ حامل ہیں، وہ قاری صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے منزل سنا رہے تھے۔ جی قاری صاحب نے ان سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں، تو ان سے فرمایا کہ بھئی آپ قادریہ مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے چلے جائیے گا۔ حافظ اسد اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے جی اور انہوں نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ یعنی جو واقعہ اختتام میں وقوع پذیر ہوا اس جی کی جی کوئی توقع نہ کر سکتا تھا، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، جی اور وہ یہ ہوا کہ وہ بڑے اطمینان سے تراویح پڑھاتے رہے، اور بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں انہوں نے الحمدللہ تراویح پڑھائی، اور 25ویں پارے کے آخری رکوع تک غالباً انہوں نے تراویح پڑھائی، اور تراویح پڑھانے کے بعد اختتام پر انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرا سبق یہیں تک تھا، میرا سبق یہیں تک تھا، صحیح میں نے پڑھا لیا، کیسے پڑھا لیا یہ صرف میرے استاد
اور میرے مرشد کا فیض ہے، صحیح، کیونکہ انہوں نے حکم فرمایا تھا تو میں آ کے کھڑا بھی ہو گیا، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہوا مجھ پر کہ ان کی توجہ کی برکت سے میں نے پڑھا لیا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا کرنٹ تھا جس کے وولٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتا صحیح، کوئی، کہ بڑا ناقابل یقین بات تھی۔ بہت حیران ہوئے سب لوگ۔ پھر انہوں نے کہا آپ کا نام لے کر کہ غالباً آپ کا 25ویں کو ختم شریف ہو جاتا تھا، 21ویں شب میں 21ویں شب میں ہو جاتا تھا آپ کا ختم شریف۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حافظ اعجاز الوارث صاحب، اس زمانے میں آپ کو ہم لوگ چھوٹے حافظ جی کے نام سے اب بھی وہی پہچانتے تھے نا جی، بھائی، یہی معروف تھا۔ جی جی تو انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائیں گے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے ختم شریف کیا۔ تو یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت ہے، بے شک، اور اس کو یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم صرف نماز تراویح کے پس منظر میں نہیں دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک طالب علم جو وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے پہلے کبھی مصلی پر کھڑا نہیں ہوا تھا، بے شک، اس نے امامت کہیں نہیں کی تھی کبھی، اور اس کے بھی حاشیے خیال میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ مجھے ابھی جا کر تراویح پڑھانی پڑے گی۔ لیکن یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت تھی کہ آپ نے صرف انہیں حکم نہیں دیا، بلکہ ان پر اپنی نظر قائم فرمائی، ان پر توجہ فرمائی، صحیح، اور ان پر اپنا فیض جاری کیا، اور جو برکات صاحب قرآن کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یقیناً یہ ان کے فیض کے ثمرات ہی تھے کہ قاری اسد اللہ صاحب رحمانی خود فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے پتہ نہیں میں نے کس طرح سبق تک اپنی منزل کو سنا لیا، اور بہترین انداز میں سنایا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ بندہ سنائے تو منزل کے پکے اور کچے ہونے سے آگے بڑھ کر اس بات کا ایک بوجھ ہونا ذہن پر کہ میں پہلی دفعہ مصلی پر کھڑا ہوا ہوں، ظاہر آسان کام نہیں ہوتا بھری جماعت کے آگے کھڑے ہو جانا، لیکن یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا، یقیناً اس انداز کی فیض تھا۔ کئی مثالیں، خود حافظ نعمان صاحب کی بھی ایسی ہی مثالیں ماشاء کہ اللہ، نامکمل ان کا ابھی حفظ قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، جی جی جی، لیکن رمضان آ گیا، قاری صاحب نے بھیج دیا سبحان اللہ، اور سنایا انہوں نے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کا جو فیضان ہے نا، فیضان ہے یہ بے تو شک۔ بس اپنی یہ حضرت مثال آپ ہے قاری قاری صاحب صاحب کا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، کو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ صاحب قرآن کا فیض تھا ان پر بالکل، جاری، اور ان کی بارگاہ سے جو برکات، جو انعامات، جو فیض ان کو نصیب ہوا، اس نے ہی انہیں یہ امتیاز اور یہ ممتازیت عطا جی فرمائی ماشاءاللہ، کہ انہوں نے جس طالب علم پر نظر فرمائی، توجہ فرمائی، اسے کوئی ذمہ داری دی تو الحمدللہ وہ اس میں بحسن و خوبی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کامیاب و کامران ہوا۔ روحانیت کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملیر میں تشریف لائے تو اگرچہ آپ بھی باقی اماموں کی طرح ایک مسجد کے امام تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر و اذکار، درس و تدریس اور تربیت کا جو ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، جوق در جوق لوگ آپ کے قریب آتے چلے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 4 6 8 10 اور پھر ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ حلقہ طریقت میں داخل ہوئے، اور ان کا فیض الحمدللہ ان کو نصیب ہوا، اور اس صورت میں نصیب ہوا کہ آج بے شمار لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو قاری صاحب کی صحبت میں آنے سے پہلے ان کی شخصیت کچھ اور تھی، لیکن جب قاری صاحب سے وابستہ ہوئے تو ظاہر ہے یہی بزرگوں کا، اہل طریقت کا یہی فیضان ہے کہ وہ شخصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، فکر و نظر کے زاویے بدل دیتے ہیں، اور الحمدللہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کام کو، اپنے بزرگوں کی نیابت کو بحسن و خوبی سر انجام دیا، اور وہ فیض نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی میں سمجھتا ہوں اسی طرح جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ بھی کم ہوتا ہے عام طور پر کہ صاحب عرس کا کوئی شہزادہ موجود نہ ہو، کیونکہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بھی ایک بڑی انفرادیت ہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور قاری صاحب کے ایک صاحبزادے اور ماشاءاللہ فرما بردار، نیک، پرہیزگار، حافظ قرآن، اور یعنی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی بلندی درجات کے اسباب میں سے ایک سبب تھا کہ اللہ نے یہ مشکل آزمائش ان پر اللہ نے مقرر کی، اور آپ اس میں ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ لمحہ بھولا نہیں جاتا کہ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ
دوسروں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں اور صبر کے عنوان پر جمعے میں گفتگو فرما رہے ہیں. یعنی اس وقت میں کہتا ہوں ایک باپ کا ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر لینا ہی بڑی بات ہے. چہ جائے کہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ توکل، بھروسہ، دنیا کے فانی ہونے، آخرت کے باقی ہونے اور روحانیت کی فیض کی جس مرتبے اور جس منزل پر وہ فائز تھے اور ان عقائد و نظریات کی جو پختگی ان کے دل میں موجود تھی، وہ اس بات کو ظاہر کر رہی تھی ان کے اس عمل کے ذریعے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کیسا توکل عطا فرمایا ہے، اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے ان کو، دنیا کا جو کچھ ہے بشمول اولاد کے اس کا امانت الہی ہونے کا نظریہ ان کے دل میں کتنا پختہ ہے، اور یہ کہ اللہ کی نعمت تھی اللہ نے لے لی، اور پھر صبر اور صبر کے نتیجے میں جو اجر ہے اس پر ان کی نگاہ کتنی دور تک تھی. یہ ساری چیزیں وہ واقعہ ہے کہ یادگار واقعہ ہے یقیناً اور اہل مریر اسے بھول نہیں سکتے. کہ صرف لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ ایک بیٹا قاری صاحب کو اور ایسا پیارا، ایسا حسین، ایسا سعادت مند، ایسا وفادار، ایسا صلاحیتوں والا، اور اللہ تعالیٰ نے لے لیا. یعنی بیٹا تو قاری صاحب کا انتقال کر گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تعلق رکھنے والے شخص کی آنکھ میں اس لیے آنسو تھے کہ قاری صاحب پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن قاری صاحب صبر کا جو، استقامت کا جو ایک پہاڑ بنے ہوئے تھے، یہ بھی ان کے منصب ولایت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی کرامت کا اظہار ہے یہ بھی ایک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی باصلاحیت بیٹا ہوتا ہے، وہ اس معاملے کو سارے کو سلسلے کو سنبھالتا آگے بڑھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میں کہتا ہوں اسی صبر کے نتیجے میں، اسی توکل کے نتیجے میں جو انہوں نے اس آزمائش میں اللہ کی رضا کے لیے اختیار فرمایا، اللہ نے ایسے معاونین، ایسے مریدین، ایسے خلفاء، ایسے اہل محبت اور ایسے اہل عقیدت عطا فرمائے کہ الحمدللہ ان کا مشن رکا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ زور و شور کے ساتھ الحمدللہ جاری تھا، جاری ہے. ماشاءاللہ الممتاز مکتب روحانی فقط ایک مدرسہ تھا، بالکل لیکن ایک تھا. ان کے وصال مبارک کے بعد آپ کے برادر بالکل گرامی ایسا ہی، حضرت قبلہ بالکل. چچا جان علیہ رحمٰن نے جس محنت، اخلاص سبحان اور اللہ، لگن کے ساتھ سبحان اس اللہ. مشن کو جاری و ساری رکھا، بالکل. آج الحمدللہ کئی مدارس رحمانیہ قائم ہیں، اسکولز الحمدللہ، قائم ہیں، کم و الحمدللہ. بیش 3,500 سے زائد طلبہ و طالبات ناظرہ، حفظ، عالمہ کورس، الحمدللہ. لینگویج کورس، فہم دین کورس اور تجوید و قرأت کورس، یعنی مختلف شعبہ اور جات یہ میں. سب یقیناً قاری جی ہاں، صاحب کا بالکل اس فیض کا ہے، ان کی سارا توجہات کی بالکل چراغ برکات سے ہیں. چراغ جل رہا ہے. بالکل، بے جی جی شک بے ماشاء شک. اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب اہل ملیر کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل کراچی کے لیے ایک نعمت تھے. یقیناً. اور تھے کا لفظ تو صرف ان معنوں میں ہے کہ ہمارے لیے وہ پردہ فرما گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ فیض جو ان کی زندگی میں تھا، ہمارا ایمان ہے کہ بزرگان دین کا فیض تو بعد وصال بھی جاری تھا. بلکہ مجھے کسی شخص نے ایک مرتبہ یہ بات کہی، اور کیونکہ موضوع سے تعلق رکھتی ہے تو میں یہاں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کہنے لگا آپ اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا، کسی بزرگ کا یوم وصال مناتے ہیں اور عرس مبارک کہتے ہیں آپ، تو مبارک تو خوشی کی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا ان کے جانے کی خوشی ہوتی ہے جو آپ عرس مبارک کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی یہ تم شاید اس لیے نہیں سمجھو گے کہ تم نے عرس کی حقیقت کو اور بزرگوں کی نسبت کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. کہنے لگا بھئی تو آپ سمجھا دیجئے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے برکت کا باعث بنے. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کسی بزرگ کا یوم وصال ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی برکت کا باعث ہوتا ہے اور اس کے پیچھے والوں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے. وہ کہنے لگا بھئی کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑی حسرت، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، وہ کسی بھی صاحب طریقت کے لیے اپنے محبوب کا دیدار اور زیارت ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ والے، یوں تو سب کے لیے ہے، حدیث صحیح میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ملائکہ قبر میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے، سرکار کی صورت دکھائی جاتی ہے. میں نے کہا یوں تو سب کے لیے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شناخت اور پہچان ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا بزرگ تو اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے اور ان کو سرکار کی زیارت ہوگی، سرکار کا دیدار ہوگا. تو مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں
پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو جی دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ سبحان میں نے کہا بھائی ان کے لیے تو ساری برکتیں وہ ہوتی ہیں جو صحیح حضور کی بارگاہ سے، کیونکہ اس سے پہلے تک وہ روحانی طور پر فیض لے رہے تھے اور آج سرکار مجسم ان کے سامنے موجود ہے۔ تو میں نے کہا یہ ان کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے ان کے یوم وصال کو ہم عرس مبارک کہتے ہیں، اور ہمارے لیے برکت کا باعث یہ ہوتا ہے کہ جس دن کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ توجہ فرماتے ہیں، یوں تو جب بھی کوئی ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو ان کا فیض پاتا ہے، لیکن خاص اس دن ان کی توجہ ہوتی ہے ان لوگوں پر، بالکل تو بھائی جو آئے گا وہ برکت پائے گا، اور مبارک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ برکت نصیب ہو۔ تو میں نے کہا بھائی ان کے لیے بھی برکت کا دن ہوتا ہے، ہمارے اہل عقیدت کے لیے برکت کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم تو عرس مبارک ہی کہتے ہیں، کیونکہ برکت کا باعث ہے، اور وہ شخصیات خود برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ یقیناً ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی بیج ہوتا ہے نا، جب زمین میں وہ جاتا ہے نا تو پھر اس کا فیض ظاہر ہوتا ہے، جب وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا فیض ظاہر نہیں ہوتا، اس وقت بھی اس کے اندر ایک پودا پوشیدہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے، آپ اسے پانی میں ڈال دیں، بیج کو کھولیں گے، اس کے اندر سے آپ کو کوپل نظر آ جائے گی۔ تو پودا تو اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین کے میں نیچے چلا جاتا ہے تو پھر وہ پودا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہے تو بزرگان دین کا مقام، مرتبہ، روحانیت، ان کی حیات ظاہری میں جو کچھ ہوتی ہے، لیکن مفتی احمد یاقوب امیر رحمۃ اللہ نے تفسیر نمی لکھا ہے کہ وصال کے بعد تو روح کا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے پنجرے سے نکلا پرندہ آزاد ہوتا ہے، فضائیں اس کے لیے کھلی ہوتی ہیں، تو اب ان کا فیض جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے۔ اب وہ شجر فیض جو ہے وہ اس طرح سایہ دار ہو جاتا ہے کہ اس کے سائے میں جو بھی آتا ہے ان کی برکتوں کو پاتا چلا جاتا ہے۔ تو یقیناً بزرگان دین کا یہ فیض تا قیام قیامت جاری ہے، اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے رب کا فرمان ہے کہ یہ اہل اللہ جو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اور اللہ کی بات کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، انہی کے پیچھے چل، انہی کی اتباع کر، کیونکہ یہ تجھے میری طرف بلاتے ہیں۔ جو ان تک پہنچتا ہے گویا وہ رب تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہی دروازہ ہے رب کی بارگاہ میں حاضری کا۔ وہ کسی عاشق صادق نے کہا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، کیونکہ یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ آمین جو نسبتیں، جو تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہیں، اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ سرکار کی حدیث مبارکہ، حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، فرمایا قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، یہ بتا تو نے کیا تیاری کی ہے، اور اس کی یا رسول اللہ اور کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بات تو ان کی تھی، لیکن اس کے جواب میں سرکار نے قانون بیان کیا جو قیامت تک سب کے لیے۔ سرکار اسلام نے فرمایا تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو بڑی بشارت ہے، تو الحمدللہ یہ جو محبتیں ہماری ان اہل اللہ کے ساتھ ہیں، ظاہر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ایک معتبر نام ہے کہ جن کی نسبتیں، جن کی محفل میں بیٹھنا، جن کی دستبوسی کرنا، جن کے حلقہ ذکر میں حاضر ہونا، جن سے اکتساب فیض کرنا اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نصیب کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے انہی پیاروں کہ اسی تعلق، اسی محبت، اسی عقیدت اور اسی نسبت پر ہمیں زندہ بھی رکھے، اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن ان بزرگوں کا فیض اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد الوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ میں اپنی جانب سے، رحمانی ٹرسٹ کے تمام اراکین کی جانب سے، اور اپنی سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے 34ویں
سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ان آن لائن نشریات میں صاحب عرس علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ آخر میں مختصر دعا کے لیے ایک بار پھر اپنے مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد الوہاب اکرم قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائے خیر کے کلمات پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آمین۔ و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بطفیل اپنی کریمی نہیں مالک مولا، جو کچھ بھی نشست ہم نے کی اس میں جو کچھ بھی تیرے حبیب علیہ السلام کا، تیرے پیاروں کا، محبوبوں کا ذکر ہوا، اللہ اپنے کرم سے اس ذکر کے کرنے کو، ہم سب کے بیٹھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ آمین۔ مالک مولا بالخصوص صاحب عرس حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل اللہم فرما، آمین۔ ان کے درجات روحانیہ کو مزید در مزید بلندی عطا فرما۔ اے آمین۔ مالک مولا آنے والوں کو ان کی بارگاہ کا فیض اپنے کرم سے خوب خوب عطا فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا ہم سب کو جو عقیدتیں اور محبتیں اور جو نسبتیں تو نے ان کی ذات سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ اس کی برکتیں عطا فرما۔ اے آمین۔ مالک مولا ہم سبھی کو ایمان پر استقامت اور آمین۔ ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین۔ جزاکم